میں تشریف اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بندہ ساری زندگی والدین کی خدمت کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے پاؤں بھی وہ دھو کر پیے، وہ والدین کے ساتھ بندہ احسان نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی زندگی میں کتنی ہی خدمت کر لو، یعنی آپ اس میں جتنا مبالغہ کر لیں، جتنا کر لیں، یعنی کہ وہ جو ایک حدیث پاک میں جو بندہ آتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے، وہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوئی ہے، کاندھوں پہ بٹھا کے میں نے اس کو حج کے پورے مناسک ادا کرے۔ گرمی اتنی شدت کی تھی کہ میرے پاؤں خون و خون ہو گئے، چھالے پڑ گئے، تو اس نے کیا کہا کہ آقا کیا میں نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تیری ماں نے جب تجھے پیدا کیا تھا تو تیرے پیدا کرتے وقت اس کو جو درد ذیل کے جھٹکے لگے تھے، جب عورت بچے کو پیدا کرتی ہے تو 99% وہ عورت موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ اگر پوری دنیا کے پہاڑ بھی اگر کسی بندے کے اوپر رکھ دے نا تو وہ تکلیف کم ہوتی ہے جو ماں کو بچہ پیدا کرتے ہوئے تک وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے نہیں کہا، میرے آقا نے فرمایا کہ تیری ماں کو جو درد ذیل کے جھٹکے لگے تھے نا، اس میں سے ابھی تو نے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یعنی کہ جو عرض کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا احسان ہے کیا؟ مثال کے طور پہ قبلہ نے مجھے پانی کا گلاس پلایا، انہوں نے میرے اوپر احسان کیا، یہ ان کی نیکی ہے۔ احسان کا جو عام معنی ہے ہم چلو اس طرح سمجھ لیں نیکی ہے، خدمت ہے۔ قبلہ نے مجھے پانی کا گلاس دیا، میں نے پانی پی لیا، ان کا میرے اوپر احسان ہے۔ اب میں نے مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ہم کبھی اور جگہ پہ اکٹھے ہوئے، میں نے پانی کا گلاس میں نے پھر ان کی خدمت میں پیش کر دیا، میں نے اب احسان نہیں کیا، میں نے ان کے اس احسان کا بدلہ دیا۔ احسان نہیں کیا، میں نے احسان کا بدلہ دیا۔ آپ کو مجھے کوئی بندہ مثال کے طور پہ جناب کو سوٹ لے کے دیتا ہے تو یہ اس کا میرے اوپر احسان تھا۔ اب اگر میں نے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد اسی بندے کو میں نے سوٹ لے کے دیا تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ دیا۔ اب بلا تفصیل کیونکہ وقت نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا، اپنے والد یا والدہ کے لیے کپڑے کا سوٹ لے کے آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کے اوپر احسان کیا ہے، تو حضور والا ایسا نہیں ہے۔ میری ماں تیری ماں مجھے ہزاروں کپڑے لے کے دے چکی ہے۔ اگر میں نے اپنے ماں کو، اپنے باپ کو پانی کا گلاس پلایا، اگر میں نے اپنے ماں یا باپ کے کپڑے دھوئے، تو میری ماں، آپ کی ماں تو میرے کئی دفعہ کپڑے دھو چکی ہے۔ میں نے ماں کو پانی پلایا، باپ کو پانی پلایا۔ جب میں چھوٹا تھا، آپ چھوٹے تھے، تو ہمارے ماں باپ مجھے پانی پلاتے، آپ نے کھانا کھلایا ماں باپ کو، ماں باپ تو پہلے کھلا چکے ہیں۔ المختصر بندہ والدین کے ساتھ جو بھی نیکی کرے گا، وہ بھی احسان کرے گا، وہ احسان نہیں ہے بلکہ اس کے احسان کا بدلہ دے رہا ہے۔ اب احسان کیسے کیا جائے؟ بندہ ساری زندگی جناب، اگر کوئی بندہ جناب کسی کا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیچارہ مفلوج ہو جاتا ہے، 4 پائی پہ پڑا ہے، والدین اس کو نہلاتی ہے، غسل کراتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے باپ کو 4 پائی پہ غسل دیتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، اس کے کپڑے چینج کرتا ہے، یہ دیکھنا تو ہمارے ماں باپ ہم سے پہلے ہمارے سر کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے والدین کے ساتھ احسان کیسے ہوگا، قرآن کی ہدایت پر عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں اس بات کے بعد ایک اور حدیث پاک بات کر کے بات کو ختم، یہ بات ذہن میں رکھنا، انسان ساری زندگی خدمت کرے، والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا۔ احسان کب ہوتا ہے؟ احسان ان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر کسی نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تو احسان کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے ان کے لیے دعائیں بخشش ہے۔ یہ بندہ جب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، تو
تو پھر قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب تم نے احسان کیا ہے، ان کی زندگی میں جو خدمت کی وہ احسان نہیں تھا بلکہ اس کے احسان کا بدلہ دیا ہے۔ اس نے جو نیکی کی تھی نیکی کا بدلہ دیا ہے، جو خدمت کی تھی خدمت کا بدلہ دیا ہے۔ تیرا احسان تب شروع ہوگا جب ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے، بندہ مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، صرف ایک احسان ہے کہ ان کے لیے نیکی کرے۔ کسی بندے کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضور میرے ماں باپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کس چیز کی؟ کہا وہ مجھے جو بھی کہتے ہیں میں ان کو لے کے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کپڑے لے دو، میں کپڑے لے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جوتا لے دو، جوتا لے دو۔ کہتے ہیں وہ جو بھی کہتے ہیں میں لے دیتا ہوں، پھر بھی وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ جب ان بزرگوں نے سنا نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے کہا بیٹا یہی تو ان کی ناراضگی کی وجہ ہے۔ یہ میری آخری بات ہے، اس کو توجہ سنیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ پوری تقریر کا لب لباب ہے اور اس کو دل میں بھی رکھنا، آگے لے کے جانا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے بزرگوں میرے ماں باپ جو کہتے ہیں میں ان کو لے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کپڑے لے دو، کپڑے، وہ کہتے ہیں جوتا لے دو، جوتا لے دو، وہ کہتے ہیں فلاں چیز فلاں، وہ جو کہتے ہیں میں لے دو، پھر بھی ناراض رہتا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا یہی تو ان کی ناراضگی کی وجہ ہے۔ اس نے کہا حضور کیسے؟ کہا بیٹا میری بات سنو کہ جب تو چھوٹا تھا، جب تو بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ تیری ہر خواہش کا احترام تیرے بولے بغیر، تیرے مانگے بغیر تجھے دیتے تھے۔ تو جب بول نہیں سکتا تھا، جب سردیاں آتی تھی وہ تیرے لیے سردی کے کپڑے لے کے آتے، جب گرمیاں آتی وہ تیرے لیے گرمی کے کپڑے لے کے آتے، کیونکہ پتا تھا اب موسم بدل رہا ہے، اب سردیوں میں اس کو سردیوں کی کپڑوں کی ضرورت ہے، گرمیوں میں گرمیوں کے کپڑے کو ضرورت ہے، سردیوں میں سردیوں کے جوتے کی ضرورت ہے، گرمیوں میں گرمیوں کے جوتے کی ضرورت ہے۔ سردیوں کی خواہشات اور ہیں، گرمیوں کی خواہشات اور ہیں۔ بیٹا جب تیرے ماں باپ تیرے مانگے بغیر تجھے لے کے دیتے تھے، مزہ تو تب ہے۔ اگر ماں باپ کی دعائیں لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعائیں ان کو دینا چاہتا ہے، ان کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو بیٹا ان کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ تجھے خود پتا ہو کہ میری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے، میرے باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب وہ تجھ سے مانگے گے نہیں، اور جب تو بن مانگ کے ان کے کہنے کے بغیر جب لے آئے گا، پھر دیکھنا والدین کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھنا، پھر ان چہرے کی دعاؤں بھی دیکھنا، پھر وہ دیکھنا تیرے ساتھ کیسے کرم کرتے ہیں۔ تو بالوالدین احسان، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص جو ہے کل بروز قیامت اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا شخص ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے ماں باپ اس حال میں فوت ہوں کہ وہ اپنی اولاد سے راضی ہوں۔ اگر عمل میں کمی رہ بھی جائے، اللہ والدین کی برکت سے عمل کی کمیاں دور کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، عبادتوں کا ڈھیر لگا دو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکاتیں کرو، تبلیغیں کرو، تقریریں کرو، قرآن کی تعلیم کا قرآن کی تفسیریں کرو، رات پہ کھڑے ہو کے تہجدیں پڑھو، نفلیں پڑھو، ساری عبادت کر لو، اگر خدا کی عزت کی قسم اگر ماں باپ راضی نہیں ہے، اللہ عبادتیں اٹھا کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہو، ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے رب باتوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، ماں کی دعا کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے والدین کے ساتھ دنیا میں ہے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں، احسان کریں، جب چلے جائیں تو ان کا ایک ہی حق باقی ہے۔ حضرت نے 4 حق آپ کو بتائے ہیں، یہ حقیقت میں ایسا ہے، اور سب سے جو بڑا حق یہی ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ پاک کی دعا بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے۔ اجاز صاحب ہمارے بہت اچھے دوست تھے، بہت پیارے دوست تھے، افطاری کے ان بابرکت لمحات کی برکت سے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ میرے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔